حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس بھی غلام کا ذکر چھیڑا جائے وہ سارے ہی کشتہ عشق مصطفیٰ تھے. جن کا ذکر بیان کیا جائے وہ سارے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کرنے والے تھے. ہم ہر رات کسی نہ کسی عاشق رسول کا ذکر کرتے ہیں. آج بھی ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. یہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے کہ قافلے کے اوپر ناگہانی مصیبت آ گئی. دشمنوں نے قافلے کو لوٹ لیا اور بنو قیس نے قافلے کو لوٹا، اموال لوٹ لیے. یہ بچے تھے، ان کو بھی انہوں نے نہ پکڑ لیا اور آ کر انہوں نے مکہ المکرمہ میں بیچ ڈالا. حکیم بن حزام ایک شخص تھے، انہوں نے ان کو خرید لیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھپھو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کی غلامی میں رہے گا. وہ بچہ حضرت بی بی خدیجہ کے پاس پہنچا الکبریٰ رضی اللہ تعالی. وہ ان کی خدمت کرتا تھا، ان کی صحبت میں رہتا تھا. اور جب حضرت ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد نکاح فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کا عقد نکاح ہوا تو یوں تو سب کچھ انہوں نے آقا کریم پہ قربان کر دیا، لیکن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑا تابعدار بچہ ہے، زید نا بڑا تابعدار ہے، میں یہ بھی آپ کی خدمت میں سپرد کرتی ہوں کہ آئندہ زید آپ کی نوکری کرے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی صحبت میں رہے گا اور آپ کے جلووں کی خیرات سمیٹے. حضرت زید بن حارثہ اور کیا چاہتے تھے؟ اللہ کے محبوب کی خدمت ملی، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے. وقت گزرتا رہا، ادھر گھر والے پریشان تھے کہ بچہ چلا گیا، کہیں پتہ نہیں غائب ہو گیا، زندہ بھی ہے کہ فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے کہ مردہ ہے، کس حال میں ہے. گھر والے بڑے بے قرار، بڑے بے چین، پتہ نہیں بچے کا کیا بنا، کہاں لاپتہ ہو گیا، کہاں بکتا بکاتا پہنچا ہوگا، زندہ ہے فوت ہو گیا ہے. اس کیفیت اور انتہائی کرب کی کیفیت میں ہے کنبہ. آخر اس علاقے کے لوگ آ گئے اور حج بیت اللہ کی آ کر انہوں نے سعادت حاصل کی. تو مکہ کی گلیوں میں نہ کسی نے زید کو بھی دیکھ لی. اس نے کہا یہ تو ہمارے علاقے کا بچہ ہے، یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے، لگتا ہے جو لاپتہ ہو گیا تھا نا بچہ وہی ہے. اس نے جب ایک دو بار دیکھا، بڑی تسلی ظاہراً اس کو ہوئی. اس نے بلایا، پوچھا بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام زید ہے. کن کے بیٹے ہو؟ میں حارثہ کا بیٹا. جی بجا ہے. اس نے ساری بات وہاں سے تسلی کی. بظاہر گھر والوں کا دکھ بھی اس بچے کو بتا دیا، لیکن جب حج سے واپس پلٹ کر وہ علاقے والے اپنے وطن میں پہنچے، اپنے علاقے میں پہنچے، اپنے شہر پہنچے، تو حج کے ملنے والے ملاقاتیوں سے فارغ ہوئے. تو جب حضرت زید کے والد سے ملاقات کی
کہا جو رو رہے ہو نا تم اپنے بچے کے فراق میں اور بڑے تڑپ رہے ہو کہ بچہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ مردہ ہے، لاپتہ ہے، کہاں چلا گیا ہے، آپ کا بیٹا زندہ ہے، مکہ میں رہتا ہے، اور میں جو سن آیا ہوں نا، اب توجہ چاہیے، میں جو سن آیا ہوں نا آپ کے اس بیٹے کے آقا کے بارے میں نے سنا یہ ہے کہ جو آپ کے بیٹے کا آقا ہے وہ بڑا مہربان ہے، جو آپ کے بیٹے کا آقا ہے نا وہ بڑا مہربان ہے، جن کی وہ غلامی میں رہتا ہے کائنات میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو خلق کا پیکر بنایا، جن کی صحبت میں آپ کا فرزند رہتا ہے وہ تو پیکر مہر و محبت ہے۔ میں نے بڑی تعریفیں سنی اس کی۔ ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بظاہر اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کو جب پتا چلا اپنے بچے کی خیریت کا، وہ وہاں سے چلے کہ جاتے ہیں اس عظیم الشان اخلاق کی مالک ہستی سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ مہربانی کریں آپ ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر، آپ بڑے کریم النفس ہیں، آپ بڑے رحیم الطبع ہے، حلیم الطبع ہے، آپ سے کرم کی توقع ہے، آپ سے مہربانی کی توقع ہے، آپ مہربانی کریں۔ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری غور و فکر اور غور و خوض کے بعد مکہ المکرمہ میں ان کا قافلہ آ گیا، وفد پہنچا، سارے معمولات ادا کیے اور اس کے بعد اپنے بچے کو ڈھونڈنے لگے اور ان کے آقا کا پتہ کیا کہ ان کی آقا کا کیا نام ہے۔ لوگوں نے کہا ان کی آقا کا نام ہے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ان کے پاس تم چلے جاؤ۔ اب قافلے والے آئے اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آ کر خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر ملاقات کی، آپس کی گفت و شنید ہوئی، چند ضروری باتیں ہوئی، بعد میں مدعا پہ پہنچے تو کہنے لگے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، زید نہ آپ کے پاس رہتا ہے اور آپ کی خدمت میں رہتا ہے، آپ کی صحبت میں رہتا ہے، ہم آپ کی خدمت میں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کرم فرما دیں، ہمیں ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر۔ اس سلسلے میں اگر آپ کچھ معاوضہ لینا چاہتے ہیں، آپ اس سلسلے میں کوئی ہم سے مطالبہ رکھتے ہیں، ہم ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری ڈیمانڈ یہی ہے اور ہماری گزارش فقط یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے نا ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں، آپ کی بڑی بندہ پروری ہوگی، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی اور باتیں جب ان کی سن لی تو تاجدار کائنات نے تو بڑا پیارا جملہ دیا۔ آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، پوچھ لو زید سے، پوچھ لو، اگر زید آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے اور اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے، کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی مطالبہ نہیں ہے، تم لے جاؤ زید کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ لیکن اگر زید اپنی مرضی سے جائے، اسے پوچھ لو۔ گھر والوں کو بڑی تشفی ہوئی، آپ کے خلق عظیم کے وارے وارے ہوئے، تاجدار کائنات کے جملوں نے ان کے دل مو لیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کلمات پاک سے ان کے دلوں کو بڑی جناب علی ان کی تسکین ملی۔ انہوں نے کہا معاملہ تو سال ہو گیا، بیٹے ہمارے بیٹے کے حوالے، اب اس کی عدالت میں یہ کیس چلا گیا۔ جب اس کو کہیں گے نا کہ تیرا باپ تیرے پاس آیا ہے، تیری ماں تیرے فراق میں روتی ہے، تیری بہنیں تیری جدائی میں تڑپتی ہیں، جب اس کو یہ واقعات سنائیں گے زید کو تو وہ تو جلدی سے ہمارے ساتھ ہم رکاب ہو جائے گا۔
ہمارے ساتھ چلنے لگے گا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ نا جو آئے تھے، آقا کریم نے تو کرم فرما دیا۔ اب بیٹے کو انہوں نے بلایا کہ زید میں تیرا باپ ہوں، بڑا پیار دیا، بڑی محبت سے ملے، ہم تمہیں لینے آئے۔ تیرے آقا نے تو رخصت دے دی، انہوں نے تو اجازت دے دی، انہوں نے تو کرم فرما دیا، اور معاملہ تیری کورٹ میں ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ چلے نہیں؟